علامہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہوں دی جلوہ گری ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ کریم ہستی جنہ دا فیض قیامت تک عام ہے آل رسول اللہ اسلام دے چلا الحمدللہ تعالیٰ حضور سیدنا و سید السادتنا جس بارگاہ اقدس دی حاضری واسطے حضرت شیخ محقق علیہ اطلاق سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت دہلوی جو چل کے تشریف بن کے آدھے وہ خود بخاری سیدن پہ نجیب الطرفین اور راس المحدثین شیخ المحققین مدارج النبوہ شریف دی جب تحریر فرما رہے ہیں کہ میں ملتان شریف دی جس وقت حضور سیدنا ابو الحسن حضرت سید موسیٰ الجیلانی پاک شہید قدس سر النورانی دی بارگاہ دے حاضر ہویا تو فرمایا میں نے اتنا موقع ملا اے شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت خود تحریر فرما رہے ہیں مدارج النبوت بالکل ابتدائی صفحات دے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنا موقع ملا کہ نماز عشاء دی ادائیگی تو بعد حضور مرشد کریم سیدنا ابو الحسن موسیٰ الجیلانی غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ تھوڑی دیر جس وقت آرام فرمائیں دیں تو فرمایا بڑے بڑے علماء فضلاء بڑے بڑے صالحین اس وقت آپ کی خدمت حاضر ہوں دیں آپ دراز ہو دیں اور آپ تھوڑی دیر آرام فرمائیں دیں تہجد تو پہلے اور میں عبدالحق نو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو الحسن جمال الدین موسیٰ الجیلانی قادری غریب نواز رضی اللہ تو دے پاؤں مبارک دباون دا شرف حاصل کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ آج کل تا جڑا کوئی اردو دیاں ہکڑو کتاباں پڑھ ونجے ہم چوما دیگر نیست وہ تو سب تو پہلے سادات کرام آل رسول اللہ اسلام علماء فضلات فتوے لاؤن دی کوشش کرتا ہے نا مقصد ہی گویا کہ اسے پڑھن دا یا بڑا کھروتا ہے کہ میں فتوے ہی لاؤن صرف شیخ محقق دا علمی مقام و مرتبہ دیکھو اور وہ فرماندے نے میری سب تو بڑی اور خود بھی وہ بخاری سیدن پہ سید غیاس سید سیف الدین بخاری دہلوی رضی اللہ تو دے فرزند ہیں انہوں نے والد بھی امام العلماء خود امام المحدثین انہوں نے فرزند علامہ سید نور الحق محدث دہلوی انہوں نے شورا فاق فارسی پوری بخاری شریف دی شرح تحصیل الباری فی شرح صحیح البخاری اتنا بڑا علمی گھرانہ آل رسول اللہ اسلام دا اور فرماندن میں حضرت سیدنا ابو الحسن جمال الدین موسیٰ الجیلانی رضی اللہ تو دے پاؤں مبارک دبامن دا تہجد تو پہلے رات رو میں بھی انہا دبامن والے شامل فرمایا میں کیوں نہ دا ذکر اپنے مرشد کریم دا کر رہے ہیں اس واسطے کر رہے ہیں کہ فرمایا حضرت موسیٰ الجیلانی دا دور محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو اتنے 100 سال بعد ہی فرمایا میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے آج تک اپنی پوری زندگی کسے حسین تو حسین شاہد اور محبوب دے رخسار اتنے سونے نہیں لٹے جتنا میرے مرشد کریم جمال الدین ابو الحسن موسیٰ الجیلانی دے پاؤں مبارک حسین سبحان اللہ تو فرمایا جس نے میرے محبوب دے اتنی صدیاں بعد اولاد امجاد ہی چامن والے اس سید صاحب دے پاؤں مبارک اتنے حسین ہیں تو خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے قدمین اقدس ہیں اور پاؤں مقدس دے حسن و جمال دا اندازہ لگا سبحان اللہ سبحان اتنے مدارج النبوت ہیں جتنے محبوب علیہ السلام دا حلیہ مقدس آپ دا سراپہ اقدس شیخ محقق علی الاطلاق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا آپ نے جس لئے قدمین اقدس ہیں طیبین طاہرین دا بیان فرماون لگے تو ادھوچ حضرت ابو الحسن جمال الدین سید موسیٰ الجیلانی غریب نواز رضی اللہ عنہ دا ذکر مبارک فرمایا نے ساڑھے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز دے جد اعلیٰ حضرت میاں شیر کرم علی قادری غریب نواز رضی اللہ عنہ الغرض اس بارگاہ دا فیضان آل رسول اللہ اسلام دے وچ بھی اور تمام عالم انسانیت دے قیامت تک جاری و ساری کہ بر صغیر دی جیڑی ہستی مقامات قرب طے کرتے ہوئے الغوثیت الکبرا دوتے فائز ہستی اور اپنے دور دی صدیق ہستی حضور سیدنا میرا محی الدین سیدنا محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز لامکانی الغوث العظم جیلانی قدس سر نورانی دی بارگاہ دی حاضر ہوں نا تو آپ فرمائے دیں کہ تساں بر صغیر نال تعلق رکھتے ہو تواڈا سارا فیض میں اپنے پیارے فرزند اور تواڈا سارا نصیب اور حصہ
اپنے پیارے فرزند ابو الحسن جمال الدین موسیٰ الجیلانی دے کول رکھ چھوڑا ہے بنیو ملتان شریف اور آپ دے کول اپنا حصہ اور فیض حاصل سبحان اللہ الحمدللہ تعالی وہ ہستی جنہوں نے آپ دے آستان اقدس دی ترجمانی بھی اور خدمت دا شرف حاصل ہے آپ نے قدم رنجا فرمایا دعا فرماؤ اگر اساں محبوب دے امتی اور غلامہ دے کولوں جس ذریعے دے نال ساڑا ایمان بھی محفوظ ہے نا جی وہ آل رسول اللہ اسلام دا مبارک دروازہ ہے سبحان اللہ محبوب فرماتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین میں دو نہایت ہی گران قدر چیزاں تمہارے بھی چھوڑ کے اللہ پاک دی بارگاہ تشریف لے کے جا رہے ہیں لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما جب تک ثقلین کریمین انہاں دو کریم عظیم گران قدر چیزاں دے نال مضبوطی دے نال لگ کے راسو جتنے شیطان فطرے کھڑے کرے جتنی شیطانی قوتاں فطرے کھڑے کریں لن تدلوا بعدی قیامت تک میرے بعد کدے گمراہ نہ ہو سکسو راہ راستے اوہ راسی جڑے نہ دو چیزاں مضبوطی نہ پکڑ کے احدہما اکبر من الآخر پہلی چیز دوسرے دے مقابلے زیادہ بڑی ہے حبل ممدود الی السماء فرمایا آسمان تک پہنچن والی لٹکی ہوئی رسی ہے دوسرا بلندی تے بڑھنا ہوئے تو رسی سیڑھی اس دی ضرورت ہویا کرتی ہے فرمایا اس نال مضبوطی نال پہلے سکر نال لگ ویسو وہ تو بلندی عروج دنیا دے وچ بھی نہیں ویسی اور رب متعال دی بارگاہ چی تو فاصل کر چھوڑ سی ہوا کتاب اللہ وہ پہلا سکل اکبر اور سکلین کریمین جو عظمت والی چیز اور دوسری دے مقابلے چ بڑی چیز وہ اللہ دا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے سبحان اللہ میرے امتیو قرآن نو کدے کانڈ نہ کرائے قرآن نال تعلق نہ توڑائے آج ہر وقت اسا اپنے موبائل فون سفر دے وچ ہیں تو وہ ساری نگاہ دے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس چیز دی مخالفت نہیں کرتا اردو چ اچھائیاں بھی ہیں نفع والی چیز گنو نقصان والی چھوڑ دو خذ ما صفا دع ما قدر یہ جتنی بھی ایجادات نہ جو اچھی چیز حاصل کر لیا کرو اور قدورت والی چیز خرابی لوٹا چھوڑی کرو لیکن یاد رکھو اگر اسا چاہنے ہیں سارا ایمان محفوظ رہے اسا صحیح مسلمان بن کے رہوں تو سب تو پہلی چیز ہے کہ اللہ دے قرآن نال ساری محبت سارا تعلق عملی وابستگی ذہنی اور فکری وابستگی روحانی اور قلبی وابستگی اللہ دی کتاب قرآن دے نال ہر وقت موجود رہے سبحان اللہ محبوب دا فرمانے گرامی سبحان اللہ ضروری نہیں ہر بندہ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے فرض عین نہیں عالم فاضل پڑھنا لیکن بھائی 24 گھنٹے ایک باری وضو تو کر سکتے ہو قرآن پاک نو چاہ سکتے ہو چوم کے اپنی اکھاں دوتے سر تے متھے تے سینے نہ لا کے یہ پڑھ سکتے ہو تو ایک آیت ہی پڑھو جا اس تو بعد بند کر کے دعا مانگ کے رکھو جادہ بادام نال نیوے قرآن پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر مسلمان آن پڑھنو بھی آن دیئے وہ انگلی جب باوضو پھیری کرو جائز ہوندہ ہے بسم اللہ دا ختم کرنا بھی لیکن قرآن نال محبت قرآن نال تعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں گر تو مخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن جیستن اگر تو مسلمان والی زندگی گزارنا چاہنا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن تو تعلق توڑ کے تو مسلمان والی زندگی گزار سکے پہلی چیز محبوب نے فرمایا قرآن تو کدے غافل نہ ہوا ہے یہ تو میرا امت ہی موجود اسی قرآن پاک دے کل موجود اور قرآن پاک نہ ربط اور تعلق موجود 24 گھنٹے دے اگر ارشاد فرمایا وسانی ہما عطرتی اہل و بیتی اور سکلین کریمین بھی جو دوسری چیز میری عطرت طاہرہ میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ جو دی کریم بارگاہ میں فرمایا لن یتفرقا ہرگز اے آپس وچ کدے تفرق اور جدائی دا شکار نہ ہو سن کدے بھی یہ آپس سے جدا نہ ہو سن قرآن میرے اہل بیت اطہار دے کول بھی موجود ہو سی انہاں دے نال بھی ہو سی اور وہ میرے قرآن دے نال ہو سی آپس دے وچ نہ سکلین کریمین دے کدے جدائی نہیں ہونی اور الحمدللہ تعالی یہ جتنا مقدس گھرانہ ہے یہ تو الحمدللہ بخاری سادات بھی سبحان اللہ اہل بیت اطہار دی ایسی عظیم کریم بے مثال ہستیاں جنہاں دے کول الحمدللہ تعالی شریعت بھی طریقت بھی معرفت بھی حقیقت دا نور سارا عالم حاصل کرتا ہے ذرہ ذرہ کائنات تا ہاں جی حضرت سیدنا امام الائمہ سیدنا امام ابو الحسن علی النقی رضی اللہ عنہ انہاں دے دو پیارے فرزنداں جو
ایک ہستی حضرت امام الائمہ سیدنا امام ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے، اور دوجے انہاں دے فرزند ارجمند حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا جعفر بن علی النکی، یہ جتنے روئے زمین تے عرب و عجم وچ اج بخاری سعادات کرامن، یہ سارے دے سارے 10ویں امام حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی النکی غریب نواز رضی اللہ عنہ دے دوجے فرزند سیدنا جعفر بن علی دی اولاد انجا سبحان اللہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ دے برادر مکرم سگے امی جان ابا جان علیہ پاسو سگے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد اور سیدنا جعفر بن علی النکی انہاں دے ابا جان سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن محمد التقی، اور یہ سارے دا سارا سلسلہ ہوتے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات تک متصل پیا، اور جتنے گیلانی سادات ہیں وہ نوجوانان جنت دے سردار محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے سمت، وہ ہستی کتنی بڑی عظیم ہستی ہے جس نو محبوب نے فرمایا انا ابنی ھذا سید، بے شک اے میرا بیٹا سید ہے۔ سیدنا امام علی مقام امیر المومنین ساڑھے 5ویں برحق خلیفہ راشد اور اپنے دور مبارک دے مقام صدیقیت کبریٰ دوتے فائز ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات، تو اللہ پاک نے دو انعام عطا فرمائی جس سے انہاں صرف امت وچ فتنہ ختم کر واسطے، کیونکہ محبوب نو امت پیاری ہے، نوجواناں نے جنت دی نہائی کریم عظیم ہستیاں نے امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت بچاون واسطے اپنی برحق خلافت 3 بر اعظم دا اکثریت علاقہ اللہ دی رضا واسطے چھوڑ دیتا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے شریعت مصطفیٰ علیہ السلام دا بنیادی ترین ضابطہ بچاون واسطے اپنے 6 ماہ دے پیارے بچے بھی اپنے ہتھاں دے وچ ذبح کراونے قبول فرما کے دے۔ ایک ہستی نے امت نو بچایا ہے، ایک ہستی نے شریعت نو بچایا ہے۔ آج اگر امت بھی موجود ہے، آج شریعت بھی اللہ دی رحمت نال موجود ہے، تو یہ جو فیضان ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ دی نورانی بارگاہ دا موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امیر المومنین رضی اللہ عنہ وط اللہ پاک نے آپ دی اولاد امجاد چی سیدنا الغوث العظم جیلانی قدس سرہ النورانی دی ذات بابرکات جلوہ گر فرمایا کہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی جلوہ گری تک مقام غوثیت کبریٰ آپ دی ذات بابرکات، آپ اس اعلیٰ ترین مقام دوتے فائزن، کوئی شخص اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دیچ مقبول نہیں ہوتا۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات دی بارگاہ تک اگر کسے بھی صوفی اور سالک نو پیش کر دیں کہ حضور آپ اپنی خلط فاخرہ اس نو عطا کر کے محبوب دی بارگاہ دیچ دی رسائی کرواؤ، حضور مولا کائنات دروازہ کسے صوفی اور سالک اہل اللہ ذاکر شاغل تھے نہیں کھول دے جب تک سیدنا الغوث العظم جیلانی اس دی باں پکڑ کے حضور مولا کائنات دی بارگاہ پیش نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اور اس امت دے آخری خلیفہ راشد، آخری الصدیق الاکبر، ہاں جی محبوب فرماتے ہیں اس امت دی کتنی عظمت ہے، جیدہ آغاز بھی ساڑھے نالے جیدہ انتہا بھی ساڑھے نالے۔ تو حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ متعلق اسا جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت دے کسے ایک بھی محدث، ایک بھی فقیہ، ایک بھی اصولی، ایک بھی ساڑھے عالم ہوا تک ذرہ برابر شک نہیں واقع ہوا، اتنے دلائل واضح موجود ہیں کہ سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ نے جلوہ گر ہونے تو بھی امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد وچ جلوہ گر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری سادات سبحان اللہ، گیلانی سادات حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی قدس سر النورانی غریب نواز دی ذات بابرکات، اللہ پاک دا مقام قرب بھی اور نال نال محبوب دا خاندان علی وقار اور آپ دی آلِ طیب نور علی نور معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسا سب دی نہایت سعادت اور خوش قسمتی ہے اس آستانہ عالیہ دنال، آستانہ سادات کرام دنال ساری وابستگی ہے۔ الغرض سارے پیارے عزیز جڑے سوال اٹھان دیں گے کہ کیا اسا جس وقت جی
قرآن پاک دی بھی اساں تلاوت کر رہے ہیں، اساں تھوڑا بہت موقع ملتا ہے احادیث کریمہ بھی پڑھتے ہیں، اور فقہ دیاں بنیادی کتاباں بھی جڑیاں سن سمجھ آندیاں وہ بھی اساں پڑھ چھوڑیاں، اور اساں اپنی نماز روزہ معاملات وچ بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ وقت کیا ضرورت ہے کہ اللہ پاک دے پیارے ولیاں دے نال ساری وابستگی ہوئے۔ یاد رکھو ساڑیاں نمازاں روزہ جملہ امور و معاملات مقبول اس وقت تک ہیں جب تک اللہ دے پیاریاں دے نال ساری وابستگی اور تعلق ہو۔ سبحان اللہ۔ اور خدا نہ خاصہ دل دے تھوڑا جہا ٹیڑھا پن تے اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا کہ من عادی لی ولیا فقد اعرض عنہ، جیڑا میرے کسے بھی ولی دے نال عداوت اور دشمنی دا مظاہرہ کرسی میں اودے کول اعراض کر گنساں، میں اپنا رخ رحمت اودے کول پھیر گنساں، توجہ پھیر گنساں، نہیں۔ جنگ دشمنی اور مخالفت دا آخری ترین مرحلہ ہویا کرتا ہے۔ فرمایا جڑا میرے کسے ولی دے نال عداوت اور دشمنی دا مظاہرہ کرتا ہے وہ میرے ولی دے نال نہیں، براہ راست میں اللہ دی بارگاہ نال دشمنی دا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آذنتو بالحرب، میں اللہ اس دے نال اعلان جنگ فرما رہے ہوں۔ اور جس وقت عملی جنگ ہوتی ہے فریقین دے وچوں ہر فریق دی کوشش ہوتی ہے کہ فریق مد مقابل فریق مخالف دے جڑے قیمتی ترین چیزوں میں ایسڈزوں میں اودے احساسات جات ہوئے بالخصوص فوجی تنصیبات اس ساری دی ساریوں تباہ کرے یا انہوں دوتے قبضہ اور اپنا کنٹرول پاوے۔ میں بساؤ بندہ مومن اور مسلمان وستے کائنات وچ سب تو قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ سب تو قیمتی ترین چیز ایمان ہے، اور اللہ پاک حالت جنگ دیجئے اور وہ علا کل شیء قدیر ذات بابرکات۔ اس وقت میرے دوستو اللہ پاک دے ولیاں دے متعلق جس نے دل وچ خرابی پیدا ہوندی ہے تو بندہ مومن دی سب تو قیمتی ترین چیز ایمان ہے۔ ولیاں دی دشمنی اور مخالفت دا پہلا نتیجہ ہے کہ بندہ ایمان دی دولت تو محروم ہوئے۔ اس وقت آپ جتنی بھی عظیم ہستیاں نو دیکھ سو انہاں دا معاملہ اللہ پاک دے محبوبین و مقربین دی بارگاہ دے نال ہمیشہ نیاز مندی آنا ہو سی، بالخصوص آل مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی مقدس بارگاہ دے نال۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات نے بتا اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے کہ جتھے بھی اللہ پاک دا مقبول اور پیارا محبوب کریم علیہ السلام دا منظور نظر تو انہوں میسر ہوئے اُدھی بارگاہ حاضری دو، اُدھی زیارت دا شرف حاصل کرو، اور اگر وہ ایسی طبیعت چھوئے کہ توڑے الکرم نوازی فرماوے اور ایسے حالات بڑھ منجن موقع ملے تو ادب و احترام نو مد نظر رکھ دوئے دعا دی درخواست کر چھوڑی کرو۔ چنانچہ آپ دیکھو کہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ دی جلوہ گر ہیں۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 311 کتاب الفضائل دی وچ جتے اہل یمن اہل شام دے فضائل دا باب ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مروی حدیث صحیح موجود ہے۔ حضرت عسیر ابن جابر تابعی وہ فرماندن کہ میرے استاذ زی وقار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں 10 سالہ دور خلافت مقدسہ دے مسلسل طریقہ نٹھا کہ آپ دی حیات طیبہ کلا ماہ جنن بھی کلا ماہ جا امداد من اہل الیمن، جنن بھی یمن والے دی کوئی جماعت مدینہ طیبہ اپنا کوئی کم گن کے آئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باقی تمام وفد اور جماعتاں دے مقابلے فرمایا اہل یمن نو سب تو زیادہ ترجیح دیں دیاں اور محبت اور کرم نوازی فرمایا دیاں۔ جس لئے آپ دی اہل یمن دے وفد نال ملاقات ہو گیا بس آپ کیوں نہ نو پروٹوکول دیں دیاں زیادہ، کیوں نہ دوتے کرم نوازی زیادہ فرمایا دیاں، وہ دا سبب بھی بیان آپ فرمایا دیاں افیکم رجل یقال لہو اویس ابن عامر، کیا دوارے ویچو جوان موجود ہے جس نو اویس بن عامر کرنی آکھا جی حضور صاحب بھی جلوہ گر حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تم دے سگے چچا داد بھائی قبیلہ مراد دے وچو محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا اویس محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ ظاہری دنیاوی مبارک اپنی ضعیفہ امی جان اور اپنے احوال باطنی دے باعث آپ دی بارگاہ بظاہر حاضری تشرف نہیں حاصل کر سکے، لیکن سارے پیارے محبوب علیہ السلام سیدنا عمر فرمائندے کہ حضرت اویس اور انہاں دے ابا جان اویس بن عامر مرادی کرنی آپ انہاں دا نام لے کے
حضرت اویس دا مختلف موقع تے ذکر فرمائے دیا کیونکہ سارے محبوب اپنی ذات بابرکات حقیقی جسمانی مقدس نال جتھے بھی جلوہ گر ہوئے آپ دی رسالت اور نبوت تمام عالمین تے جاری ہے. الرسالت ہی الرابطہ تو رسالت باطنی رابطہ فیض دنائی لہذا جسم اقدس حقیقی مقدس تنال سارے محبوب علیہ السلام جس مقام تے جس عالمی جلوہ گر ہوئے ایک مقام تے جلوہ گر ہوئے لیکن محبوب دا جڑا باطنی رابطہ ہے وہ کائنات دے ہر ذرے دنال ہر وقت موجود رہا ہے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جڑی سارے محبوب دے ربط تو باہر ہوئے محبوب دے باطنی تعلق تو باہر ہوئے. اس وقت کون کیا ہے کس مقام دوتے محبوب سب کچھ جان رہے ہوتے ظاہر نو بھی جان دیں باطن نو بھی جان دیں. محبوب نال کوئی کتنی محبت کرتا ہے اے محبوب دوتے واضح ہوتا ہے اور کوئی لمحہ محبوب علیہ السلام تو کوئی ذرہ اڈے اڈے نہیں ہوتا. آپ اللہ پاک دی ذات او دی مبارک صفات دے مظہر اتم من پہ لہذا سیدنا اویس جڑے محبوب دی محبت دی تڑپ دے آن وہ تو اکثر مدینہ طیبہ دے راستے حجاز مقدس دے راستے تے آویں دے وہ تو اچھی اچھی جگہ تے چڑھ کے نظر پہ دے دعا کر دے کوئی گرد و غبار حجاز والے پاس اٹھو یا نظر وہ راستے چ آویں نا قافلہ آخر تساں مدینہ شریف وچ آ رہے ہو جی حضور مدینہ شریف وچ آ رہے فرمائے دے میرے کولو اتنی گائیں موجود ہیں بھیڑا بکریاں موجود ہیں آؤ سب تو پہلے میں تو لسی پیوینا ہاں جی تھوڑی میں خدمت کرتا میں تھوڑے واسطے دمبا ذبح کرتا تو فرمائے چکے ہو اہل حقائق ہستیاں محبوب دی یاد جسے لوگن دیکھے نا مسلم شریف وچ اذا یضحک الناس لوگ ہنس رہے ہوئے نا حضرت سیدنا اویس تے محبوب دی یاد دا اتنا آکھے نا انہوں خوشی مل گئی ہے اور میری خوشی تا ہکے چیز ہے تیڑی دید سجن ساڑی عید سجن سجن تیڑی دید نہ تھئی تے ساڑی عید نہ تھئی. ساری دنیا واسطے چند طلوع ہو گیا عید دا تے ساڑا چند تو ساڑا محبوب ہے حقیقی ہے. وہ لوگ آدھے نہیں کیوں ہستے ہیں اس وقت کہ انہوں کو خوشی میسر ہوئی ہے اور میری خوشی صرف ایک دے وچ دیدار محبوب دے وچ اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیست. اے دیوان حکیم صاحب یہ ساڑیاں کوئی جسمانی مرضہ نہیں جڑیاں تیرے انہا دارو دواواں دیاں محتاج ہوئے ساڑھو ہکا مرض لاہے گے اور اس دا دوا تسا حکیمہ طبیبہ کو نہیں. درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیست. درد مند جڑا عشق دا درد مند ہے عشق دا روگی اور مریض ہے اس دا دیدار صرف اس دی دوا اور علاج ایک چیز ہے دیدار محبوب دے پیا. مت حضرت ویسے کرنی لوگن دیکھے نا خوش ہوندے پر ہستے پہن آپ نو محبوب دی یاد غالب آ بنیا. فرمایا شاید انہاں دی مطلوب چیز مل گئی ہے انہاں دا مقصود انہاں حاصل ہو گئے. کسی نو کوئی کاروبار دی کامیابی چاہی دیئے کسی نو جسمانی مرض تو شفا چاہی دیئے کسی نو روپیہ پیسہ چاہی دے کسی نو عزت شہرت وہ انہوں مل گئی ہے خوشیاں ہڈو جن مبارک باداں اور ساری تا ساری خوشی ہے جس نے سارا محبوب سامنے آسی. حضور قبلہ عالم مجدد دوران سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈوی غریب نواز چشتی نظامی قادری غریب نواز قدس سر العزیز آپ دے پہلے فرزند اور ہکی آپ دے فرزند حضرت سیدنا سید غلام محی الدین بابو جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ اس نے نماز اشراق پڑھ کے اپنے وظیفہ خانے دوچ آستان علیہ چشتیہ قادریہ غوثیہ گولڈا شریف دوچ ذکر و فکر اچ مشغولاً اس وقت گھر بیوڑی دوچو پردہ داری دوچو اطلاع اور آپ دا خادم فوراً اجازت لے کے حاضر ہویا اور حاضر ہوں گے ہی اسا کہا کہ حضور مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا کیڑی شہدی مبارک پڑھے دے ہو اسا کہا جی اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی ہے حضور توڑے گھر دے وچ ولد عزیز صاحبزادہ صاحب پیدا ہو گئے. آپ نے فرمایا میں سمجھا میں نو میرا رب مل گئے. ساری توجہ جو اس محبوب حقیقی دی طرف اس مطلوب حقیقی مقصود حقیقی اور موجود حقیقی طرف. فرمایا اللہ دا شکر ادا کر دیں بت آپ جس نے اپنے معمولات تو فارغ ہوئے
آپ پردہ تشریف گن کے آئے اتنے حضرت سید محی الدین شاہ صاحب المعروف بابو جی سرکار علیہ رحمت آپ نو چاہیا نے اللہ دا شکر ادا کیتا نے پیار و محبت دے اظہار فرمائے سادات اکرام یہ بنی ہاشم دا ایک شروع تو معاملہ ہے کہ اپنے بچیاں دوتے بڑے شفیق اور مہربان ایک خصوصیت ہے اس خاندان علی وقار دی بنی ہاشم دی وقت فرماون لگے میں اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ میں توجہ کیتی ہے رب کریم نے میرے اتے میرے مشائخ دی برکت نال واضح کیتا ہے کہ اے اللہ دا ذکر کرنا لی روح ہے بس میں نو یہ خوشی ہے کہ اللہ کرنا لی روح سالے گھر دے بھی جا گئی ہے ہر معاملہ اللہ پاک دی بارگاہ ہے الغرض لوگ ہنس رہے ہوئے نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرماوے نا انہانو انہاں دا مطلوب مل گئے تو سارا مطلوب دا حق کے ساری خوشی دا حق کے وہ ہے دیدار محبوب جنن تک محبوب دی دید نہ ویسا لوگ ہنسوں میں نا جب کی آپ رونا شروع کرنے میں نا کیونکہ جس سے نے کہن دی خوشی تو وہ اتھے اپنے معاملات یاد آن دیں وہ عاشق صادق ہستیاں انہوں نے محبوب دا ہجر و فراق غلبہ کر دائی اذا دہک الناس کانا یبکی لوگ ہنسیں آپ رونا شروع کرنے دیں آپ دی توجہ محبوب والوں میں دی آئی محبوب کڑن مکھڑا نے کیسو کڑنے دوریاں ختم ہو سن کڑنے فاصلے سمٹ سن تو لوگ جنہاں رو رہے ہو میں نانا آپ فرمائیں دن اے بھی کوئی رومنے جدو تے اے پہنوں دن غم تو اس بار گاہ دے غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا آپ ہنسن لگ میں دیا فرمائیں دن اے غم نہیں ہے جدی وجہ تو تسا پریشان ہو تو لوگ جس لئے پریشان ہوئے نا آپ کانا یدہ کو ہسن لگ میں دیں اور لوگ جس لئے ہسنے ہوئے نا آپ اس لئے رومن لگ میں دیں اس عمل دی وجہ تو کانو یقولون انہو مجنون حضرت اویس نونا دے علاقے والے لوگ مجنون آدھے ہیں آپ دا پوچھا آدھے ہیں کہ وہ مجنون جڑا ہے وہ دیوانہ شخصیت جنہاں تو جنون ہے لوگ روندے پہ اندر وہ ہسن لگ میں دیں اور لوگ ہستے پہ اندر وہ رومن لگ میں دیں وہ مجنون اویس بن عامر تو وہ بھائی جیڑے معاملے دوے چھائی نا آپ دے معاملات وہ جانن والی ہستی جس ہستی نے سارا غم لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں دن کدے کوئی بندہ حضرت اویس کا ذکر نہ کریا اتا دن مجنون ہے محبوب خود انہاں دا ذکر فرمائے محبوب انہاں دا ہت ایک معاملہ نسامے نا کہ وہ بڑے دراز قد دن میرا پیارا غلام میرا عاشق ذات بڑے دراز قد ہستی ہے بڑے تنو توشتے مالکن بعید ما بینا من کے بئی ہے انہاں دے دونے کندھیاں دے درمیان بڑا فاصلہ ہے فرمایا میرے اویس کا سینہ بڑا چوڑا ہے اور فرمایا اشعار ہارمون جتنے جسمانی اتنی قوت دے مالکن پہ کہ انہاں دا پورا جسم والا نال بھرا ہویا ہے اتنی طاقت اور قوت دے مالکن پہ اور آپ دیکھیں انہاں نے طبعی طور سے آپ دا وصال نہیں ہویا محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ دنیاوی مبارک تو کتنے طاقتور ہو سن محبوب علیہ السلام دے وصال دستوی بعد 29 سال سینتی ہجری دی جنگ صفین ہے آپ تو پہلے پوشیدہ رہن دے ہیں جی جتنے لوگ آپ پہچانا لگ بنجے نا آپ وہ علاقہ چھوڑ دے دیں آدھے نہیں تھے میں تو لوگ جانا لگ گئے اصلا تا اپنے اشتہار لوینے اپنی شہرت دا ہر ذریعہ استعمال کرینے جنیاں سچیاں ہستیاں وہ پوشیدہ رکھتے ہیں جتنے لوگ آپ نے پہچان لگے جناب آپ وہ علاقہ چھوڑ دے میں لیکن جس وقت حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آل شام دے خلاف اپنی فوجاں لے کے چلے تاکہ ریاست دے اندر ریاست دا وجود ختم کیتا بنی ہوئے کوئی دوجا معاملہ نہیں ایمانیات اسلام دا معاملہ نہیں حضور امیر المومنین مولا کائنات دے ارشادات عالیہ پوری صحت دینا اور میں اکثر تواتر دینا جمہور اہل اسلام دی کتابہ جی اہل تشیع دی کتابہ جی تو معاملہ سیاسی اور انتظامی نوعیت دائی اس وقت میرے دوستو حد تو تجاوز نہ کیتا کرو اور کسے بارگاہ دا ادب نہ چھوڑا کرو نسبت دا خیال کیتا کرو تو آپ نے فرمایا ریاست دے اندر ریاست دا وجود ایک قابل تسلیم نہیں ہے پیا فرمایا قرآن دی حجت اسا 1.25 سال مذاکرات کیتن ہر ایک دلیل انہوں نے چھوٹے تو چھوٹے شبہ دا اسا انہوں نے جواب دیتا ہے
لیکن وہ بات بھی اپنے طریقے تو انہاں دوتے معاملات نہیں منکشف ہو رہے ہیں. ہن ساڈے تے فرض ہو گئے قرآن دا حکم ہے سورہ حجرات آئے 9 دا قاتل اللتی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ ہے. اور محبوب دی تا دعا ہے اللہم آدر الحق حیث دارا علی. یہ نہیں کہ جڑے حق بننے میرا علی پیچھے بننے نہیں، جڑے میرا علی بننے اللہ تو حق نو دے نال نال پھیر دا. سبحان اللہ. حق دی تو پہچان ان حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی آپ دی ذات بابرکات تا معیار حق جنہیں حضور مولا کائنات حق اس پاسے مولا کائنات دے مقابل خطا ہو سکتی ہے اجتہادی ہوئے لیکن حق نہیں ہو سکتا. پورے دا پورا حق اگر موجود ہے اتھے جتے حضور مولا کائنات امام حسن مجتبی امام حسین شہید کربلا ان پہ اسے غلامہ دا عقید ہے. حضور امیر المومنین مولا کائنات نے جس لے اعلان جنگ فرما چھوڑا کہ بھئی قرآن دا صنف حضرت اویس کرنی رضی سدھا آپ کوفہ پہنچے. 15 دہاڑے مزدوری کی تھی آپ نے. حضور مولا کائنات نے ایک مقام تے جھنڈا نصب کر دیتا ہے اور فرمائی تے ارد گرد فوجاں جمع ہو دیا منین ہو دیا جس لے اتنی تعداد عالم اسلامی جو فوجاں دی ہو ویسی اسا سرحد عراق دی طرف اور شام دی طرف کوچ کر سوں. وہ جڑے وچ 15 دہاڑے حضور مولا کائنات نے عطا فرمائن آپ کوفہ جا گئے اتنے مزدوری کہندیاں لکڑیاں چاہی بندے کہنے کوئی دیوار پہ بڑھ دی اتنے مزدوری 15 دہاڑے مزدوری کر کے آپ نے تلوار خریدی تیر کمان خریدا ضرورت دی چیز خریدی تلوار موڑے رکھی اور چل پہ آپ پر. حضور مولا کائنات بھی پہنچے صفین دے مقام تے اور حضرت سیدنا ویسے کرنی بھی پہنچ گئے. حضور مولا کائنات دے خیمے دے حاضری دا شرف حاصل کیتا. حضور مولا کائنات بہت خوش ہوئے بڑی کرم نوازی فرمائی. عرض کی تھی حضور جب تک حق غالب آئی تو میں اس نے ذکر فکر اور خلق الہی تو پوشیدہ اپنے محبوب حقیقی دے نال معاملات رکھے. محبوب دے محبوب نال معاملات رکھے. اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ جو ایک سیکنڈ بھی ایسا غیب نہیں ہوئے حاضر فاش مقام شہود و مشاہدہ. اور حضور جب تک حق غالب رہے اساں اپنے محبوب نال معاملات وہ محبوب جڑا حق گن کے آئے ہون کچھ احباب جنہاں دی رسائی نہیں ہو رہی اس حقیقت تک تو ہون اس حق نو غیر شعوری طور تے یا جس طریقے مغلوب کیتا جا رہے ہیں تو میں ویسے سمجھتا کہ میرے محبوب دی رضا اس دے وچ ہے کہ جس نے حق نو مغلوب کیتا جا رہے ہیں میں برداشت نہ کرا میں اپنا سارا کچھ اس حق دی حفاظت واسطے قربان کر چھوڑا. یہ ساڑھے واسطے درس ہے. آج کل ویسے فتنہ دا بڑا دور ہے شدت پسندی بہت زیادہ ہے. میرے دوستو یاد رکھو جس لئے حق نو ساری ضرورت ہوگی اور جس لئے کتاب و سنت اور سارے دین ایمان دا تقاضا ہوگی. یہ نہیں کہ کوئی ڈیپ سٹیٹس اور مختلف تنظیمہ اور جماعتہ بنا بنا رہی اس طریقے دیاں ایجنسیاں بین الاقوامی کچھ مقامی یہ نہیں علا وجل بصیرت تو ہر مسلمان دا فریضہ ہوگا کہ جس لئے حق دیاں قدرہ مغلوب ہو رہی ہوں میں جڑا ہاتھ نال جہاد کر سکتے ہیں زبان نال جہاد کر سکتے ہیں ورنہ دل نال تا برائی نو برا جاننا ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے درجے اور طاقت ہو جائے. حضور جس لئے میں ڈٹھا ہے حق مغلوب ہوتا پہ ہون میرا چھپ کے رمنا اور خلق تو انڈیا نے لک کے رمنا جائز ہی نہیں. ہون میں نے اپنے محبوب مطلق اللہ پاک دی رضا بھی اس سے نظر آئیے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رضا بھی اس سے نظر آئیے کہ جیڑی ہستی حق دا علم بلند کی تھی کھلوتے نا میں انہوں نے جھنڈے دے تھلے آ بجا. حضور مولا کائنات نے مرحباً بے کہا یا اویس خوش آمدید تو اپنے صحیح مقام تے آئے. بتا اپنے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یاد فرمایا اور فرمایا اے اویس ہے حضور میں جاننا. فرمایا انہاں اپنے خیمے چ رکھو انہاں دے لباس کھاون پیون جملہ معاملات دا تساں خیال کرنا ہے اور یہ تواڈے ساتھی ہو گئے. چنانچہ آپ دیکھ سو جنگ صفین سفر المظفر دے مہینے سن 37 ہجری غلبہ حق اور دفاع حق واسطے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کے اس واسطے جتنے سچے صوفی ہوندے صوفیاں دا لبادہ نہ اڑی بیٹھے ہوندے لبادہ نہ اڑوئے ہوئے ورنہ تو جتنے سچے سالک اور صوفی نظر آسن
وہ قیامت تک تو انہوں حضور مولا کائنات دی جماعت اچھ نظر آسا سبحان اللہ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ عنہ آپ جہاد کئی دن تک آپ عملہ لڑتے رہے زخمی ہوندے رہے ہاں جی اور بالآخر جس دن سیدنا عمار نے جام شہادت نوش مایا اور سیدنا عمار بھی شہادت رالی واضح ہو گیا کہ اول تو لے کے آخر تک حق کے تعمیر المومنین حضور مولا کائنات دی ذات ببرکات دینا رہے اسی دن حضرت اویس نے بھی آپ بھی ہمرائی جام شہادت آئی تو سا مقام صفین تے چلے بنجو ہک گنبد ہے عراق اور شام دی سرحد دیتے اور ہک گنبد اور روضہ مقدس ہے دو کٹھے متصل جڑما مزارات ہیں ایک سیدنا عمار بن یاسر دی قبر انور اور نال پہلو والی قبر انور حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تو دی قبر انور سبحان اللہ جیڑی ہستی محبوب دے وصال اقدس تو 29 سال بعد یا 26 سال بعد 37 ہجری چی اتنی طاقت ور ہستی ہے کہ باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ کرن وہ 26 سال پہلے محبوب دی حیات طیبہ دے 26 سال پیچھے کتنا انہوں نے طاقت اور جوانی دا عالم ہو سی ہاں جی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بڑے لمبے تڑنگے بڑے چوڑے چکرے جسم دے مالک ان پہ اشعار اور جسمانی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے جسم انور تے بال بہت زیادہ سر انور دے بال بڑے گھنے داڑھی مبارک بڑی گھنی ہے بھواں مبارک کوسے بڑے بھاری ان پہ مچھا مبارک بڑیاں بھاری ہیں باقی بازوان دوتے جسم انور تے بڑے اشار بال ان پہ کسرت نال اور فرمایا کہ وہ پہلے انہوں نے سینے اقدس دوتے برس دی تکلیف ہو بھی جلدی ایک مرض لاحق ہو گئی یہ دی وجہ تو جلد بڑی تکلیف کر دیا ہر لے جلن ران دیا دکھن ران دیا مطلب آپ نے بڑی مشکل پیش آن دیا امی جان دی خدمت ہے اللہ پاک دے معاملات مطلب آپ نے دعا فرمائی اللہ پاک اس تکلیف تو میں نے شفا عطا فرما اور اس دا تھوڑا دیا نشان میرے سجے ہاتھ دی ہتھیلی تے منتقل کر اتھے ہر وقت درد ریا کرے جلد جلدی روے تکلیف روے زخم تاکہ اللہ پاک تیری اس شفا والی نعمت من یاد آن دی راسی اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہا سبحان اللہ فرمایا ہونوں دی نشانی ہے کہ ایک سفید نشان انہوں نے سجے ہاتھ دی ہتھیلی دے وچ موجود ہے پیا فی راحت الیدے اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے بھی بیٹھ دینا فوری طور پہ انہوں دی توجہ اللہ اور دے محبوب دی پرکار لہذا انہوں دی تھوڑی کھاڑی مبارک کھبے پاسے سینے دوتے این دل دے اتو آویں دیئے وہ جس طرح بیٹھے ہوئے انہیں مراقبے دے بیٹھے اندر فرمایا تو آنے بچو جیڑا میرے حسین اس وقت بہا امو وہ میری بارگاہ نہیں آ سکتے وہ آمنا چاہتے ایک لمحہ میری یاد دے بچو نہ تڑپ تڑپ کے گزرتا ہے ایک لمحہ صدیوں دے برابر ہو کے گزرتا ہے لیکن انہاں دی مجبوری ہے بہا امہو میرے اویس دی ضعیفہ امی جان اتھے مراد دے وچ یمن دے علاقے دے وچ موجود ہے قبیلے دے وچ اور اویس تو علاوہ امی جان دا کوئی خدمت گزار ہوئی وکانا بہا بارن اور میرا اویس اپنی امی جان نال بڑا نیکوکار اور اپنی امی جان دا بہت خدمت گزار ہے سبحان اللہ بے شک بے شک آدھے میں اگر سفر تے چلا گیا محبوب تے مدینہ شریف تو میری امی جان دا کون خیال کر سی انہوں نے وقت تے پانی کون پیش کر سی کھانا کون پیش کر سی انہوں دی ضروریات دا کون خیال کر سی اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے کشف المعجوب فرمایا ایک سبب انہوں دی امی جانن اور دوجا سبب انہوں دے احوال باطنین پہ کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اگر وہ بالکل اس وقت آپ بھی حیات طیبہ سامنے آمنا اللہ پاک نے سیدنا اویس نو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق دا ظرف اتنا وسیع ہے حضرت عمر پاک دا ظرف اتنا وسیع ہے سیدنا عثمان پاک دا ظرف اتنا وسیع ہے حضور مولا کائنات امام اصحاب حقائق شیخ المشائخ امام الاولیاء امام المشارق والمغارب سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ القیم دا ظرف اتنا وسیع آئی محبوب کریم علیہ السلام دا فیض محبوب دی نگاہ توجہ محبوب کریم علیہ السلام دے کرم نوازیاں حضرت اویس دا معاملہ جڑا آئی وہ اس طرح دا آئی کہ اگر وہ عالم دنیا دے وچ محبوب دی ظاہراً دیدار کرے نا تو انہاں دی بشریت طاہرہ اس چیز نو برداشت نہ فرما سکے کہ انہاں دے احوال باطنی اس طرح دیا
وہ جلوہ محبوب دے وچ ان فنا ہو ونجے نا کہ انہوں دا وجود برقرار نہ رہیا. جتنا اویسی فیض ہے وہ سارے دا سارا تو محبوب نے انہاں دے ذریعے جاری فرمایا. حکمت آن تو فرمایا وقت حضور داتا صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ فرمایا دن ایک انہاں دے احوال باطنی اور دوسرا انہاں دی امی جان دی خدمت والا ظاہری عرضہ. یہ دو چیزاں جدے باعث محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ نہ آ سکے. محبوب ذکر فرمایا دن و فرمایا دن جس نے ساڑا وصال اقدس ہو سی انہاں دی پیاری امی جان دا بھی یمن دے وچ قبیلہ مراد وچ وصال اقدس ہوئے سی. بس امی جان دا جنازہ پڑھے سن تدفین تو فارغ ہو سن. میرا اویس دوڑا آسی وقت میرے مدینہ طیبہ دی طرف سارے روزہ انور حاضری دا شرف. یہ فلانی انہاں دی نشانی ہے. اور فرمایا لو یستطیع احدکم ان یستغفر لہو اگر تواڈے وچوں کسے کول ہو سکے تو میرے اویس کو میری بعد وچ آمن والی امت دی بخشش دی دعا کروا چھو. تدنی اللہ اپنے پیارے کو دعا کراؤں دی کیڑی ضرورت ہے. بھائی یہ حدیث مسلم شریف وچے جامع ترمذی چے ابن ماجہ شریف وچے مسند امام احمد دے وچے. ہاں جی محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو یستطیع احدکم اگر تواڈے وچوں کسے ایک کول استطاعت ہوے طاقت رکھ سکے ممکن ہوے اس واسطے. کیا ممکن نہیں کہ اللہ دا ایک پیارا بیٹھے تو انہوں نے کہا حضور دعا فرماؤ. یہ آداب نہیں اللہ دے پیاریاں دے آداب نہیں ہے. بس جنہیں جناب مرشد خانے سے حاضر ہوئے اللہ تا کوئی مکرم محبوب جلوہ گر آئے آخر نہیں سب تو پہلے تا میری گل سنو نا جی. فرمایا نہیں یہ آداب دے خلاف ہے. تو سا حاضر ہو گئے ہو نا جی. جہاں نال تواڈی لڑائی ہوئے دروازے تے آمن دے ہو ملاقات کرنی ہو مذاکرات کرنے ہو کوئی تریجا جگہ تریجا پوائنٹ مقرر کرتے ہو جی اساں اتھے آوے سوس نہیں اتھائیں کہ نو ساڑھے گھر دا قدم آوے سانو گوارا نہیں ہے سان بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ دے پیاریاں دے دروازے دوتے آ ونجنا ہی مقبولیت دی علامت ہے. ہر ایک نو نہیں اتھے بلایا آ گئے ہو نا تو بت اما جسم شیخ از مرید و صالح کو صوفی دور است ولے روح او و توجہ از مرید دور نیست. یہ بالکل سلسلہ تصوف دے ہر با فیض ہستی دا فرمان ہے کہ شیخ کریم دا جسم تا عالم شہادت و ناسوچ تا اپنے مرید کو دور ہو سکتا ہے لیکن جڑا کامل شیخ ہے نا اس دی توجہ کتے بھی اپنے مرید کو علیحدہ نہیں ہویا کرتی کسے حال میں. تسا کیا سوچ رہے ہو شیخ کریم دوتے واضح تسا آ گئے ہو. ہاں ہوں ان کامل ہستیاں حضرت سیدنا میرے ابا جان دے پیرو مرشد میری امی جان دے پیرو مرشد میری نانی اماں اور نانا ابا جان دے پیرو مرشد حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی غریب نواز رضی اللہ عنہ. میں خود چکے آپ نال بڑی محبت آئی اور جس نے موقع ملے کوئی چھٹی آویا میں خانے والو دوڑتا ہوں اور یہ جناب بڑی گہرائی دے وچ جوگی محلہ حاضر ہوں دیا سے. یہ میرا چشم دید واقع ہے اور اس نے میں کو 8ویں کلاس سے پڑھ رہا ہوں. حضور غریب نواز نے اڈائی جکھڑ قوم دے کوئی جنازہ پڑھا بنائی لیکن جس نے صبح آپ تھو چلے نا جی اڈے جنازہ پڑھانا آپ نے فرمایا میرے خانے والے مرید آندے پہ انہوں نے بیٹھ گئی بٹھائے پانی پیوائے چاہ پیوائے میں بھی آوے سب جننے والے سب میں خود موجود ہوں. والے صاحب نے دروازہ کھٹکایا پردہ داری دی جو آواز آئی تو سا خانے والے مرید تا نہیں وے عرض کی تھی کہ حضور خانے والے غلام اور فرمایا بیٹھو اندروں سے دروازہ کھلے نے غریب نواز جنازہ پڑھاور تشریف گن گئے تریجی آپ کی ناظر اور میں کتنی دفعہ آپ دے قدم مبارک چونکہ آپ میں پہلی دفعہ یہ خط بڑھوایا آپ فرمایا تے ڈاڑی لگ گئی تھی. میں کہا جی حضور میں ڈاڑی پہلے میں سکول پڑھتا رہے اور سارے معاملات انج رہن اور فلانا کام کرتے حضور ہن میں ڈاڑی لگ گئی تھی. فرمایا میں نو ایک ڈر لگ گیا تیری ڈاڑی دے والا تو. حضور غریب نواز تو سنت میں نے یہ پتہ چلا میں تا شروع کی تھی. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے بس ڈاڑی جڑے بندے رکھ دن نا وہابی تھی ویندن تو وہابی نہ بنے پیا. کیا بات ہے کیا وہ تو آپ سکل سماعت دا معاملہ ادھے وچ بے پناہ معاملات ہوندے وہ ساڑھے واسطے نا حقیقت بنا اللہ دے نور نال سنتے معاملے نہیں ہوندے. میں وڈو ترائے دفعہ وقت کن قریب بار بار اقرار کی دوں نے
فرمایا کچھ بھی ہو مجھے تو داڑھی رکھ نمازاں پڑھ سارا کچھ لیکن تائیں وہابی نہیں بننا وہابی نہ بنے میں کہا حضور میں وہابی کیوں ہوں میں آپ کا غلام ہوں بس میں والد صاحب نو گن آیا اماں جی اور سفارش اور ساڑھے گھرانے دوتے خصوصی عنایت آئی اور آج بھی یہ الحمدللہ اس کریم گھرانے دی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار بار بیعت آپ فرماتے نہیں بیعت نہیں پیارے صاحبزادہ صاحب دا اس میں گرامی کی صحیح اگر ضرورت ہوئی تو نہ دی تو انہوں بیعت کروے سوچا میں 1988 تو چلا گیا سیال شریف 6 مہینے میں درس نظامی بھی آغاز کی تھا میٹرک تو بعد اور 6 مہینے بعد حضور امیر شریعت سیدنا پیر سیال لجپال سیدی خواجہ خواجگان علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز سے متعلق ایسی محبت غلب ہویا ایک ڈیڑھ میں اپنی بیعت چکی تھی لیکن اس سے نہاڑ بیعت کرنے تو بعد اس نے شور کوٹ ایکسپریس حسنین ایکسپریس ملتان تو سرگودا چل دی ہوتی میں بس سچ بیٹھا اور رات دا سفر کر کے نماز فجر رستے دی چوئی میں سدھا آپ دے بولا گیا آپ گھر جلوہ گرن پہ آپ باہر تشریف گنائے جگ وچ پانی پکڑ کے گنائے بہت ضعیف العمری دی حالت سفید ریش مبارک بتا آپ تشریف فرماؤ نا تو میں آپ دی دس میں کہا حضور میں صرف ہکا گل دساون بستے آیا میں نے اتنی تو انال محبت ہے تو میں 20 دفعہ اور سفارش بھی کروائی تو آپ وقت بھی فرمایا کہ نہیں انہاں دی بیعت نہیں گرنی اگر موقع آسی تھا پیارے فرزند جڑے وہ کر گنسن بیعت تو بیعت نہیں کرنی اور حضور تساں بار بار درخواست ہے میں نے بے پناہ محبت ہے بیعت اچھ نہیں لیا میں حضور پیر سیال لجپال دی بیعت کر کے دسن آیا بیٹھا کہ میں اسے بیعت کر کے دی آپ بہت خوش ہوئے اور وقت حضور شیخ الاسلام سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز علیہ رحمت دے او فضائل و مناقب اور آپ دے مقامات بیان فرمایا پتر اساں تواڈے نال ہے خصوصی معاملہ اور تواڈے والد صاحب دے نال اور تساں پنجے بہنا بھرا ساری دعا نال پیدا ہوئے ساری پوچھی چو تواڈے نا تک اساں رکھے ہوئے تے اساں دے دے آسے کہ تواڈا حصہ ساڑے آنے پاسے نہیں تواڈا حصہ اس سلسلہ چشتیات وچ حضور پیر سیال کول تے اساں کیوں نہ دا بندہ چھک گنوا اساں خوش ہیں دعا عطا کر دے سبحان یہ کامل ہستیاں دا میرے پیارے مصطفیٰ کے یہ نہیں کہ وقت بنجو جناب ٹھیک ہے لاڈ بھی ہوتا ہے کئی مرید بڑے لاڈلے ہوتے ہیں لیکن محبوب نے فرمایا لو یستطیع احدکم ان یستغفر لہ انہاں دی حالت و کیفیت دیکھنی اگر خود تو اڑے توجہ کریں جا و دعا دی درخواست میری آمن اس وقت ہے کہ اویس دا مقام لو اقسم علی اللہ لا برہو اگر اویس دی زبانی چو نکر بنیے کہ اللہ دی قسم انیوں سے اللہ تعالیٰ انہوں دی قسم نہ ترٹر دے سی تقدیر تبدیل ہوئے سی لیکن اللہ اوہ کرم فرمائے سی جو اویس دی زبان جو جاری ہوئے اصل چیز محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور محبوب دی نسبت دا احترام اللہ پاک سانو اپنے تمام محبوبین و مقربین دے فیوز و برکات عطا فرماوے سوال یہ کہ اگر کسی کا مرشد پردہ فرما